سلطان مراد نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے بیٹے بایزید کا نکاح امیر کرمیان کی لڑکی سے کر دیا۔ عروس کو ریاست کرمیان کا بڑا حصہ اور قلعہ کوتاہیہ جو اپنے مقام کے لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا تھا جہیز میں ملا۔ یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا گیا۔ شادی کی تقریب بورسا میں بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ اناطولیہ کی تمام ترک ریاستوں کے نمائندے اور سلطنت مصر کے سفیر شریک ہوئے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ عرب کے سبا رفتار گھوڑے، یونان کی حسین کنیزیں اور اسکندریہ کی حیرت انگیز ریشمی کپڑے نذرانے کے طور پر لائے تھے۔ اس کے علاوہ سونے اور چاندی کے ظروف بھی تھے جن میں طلائی اور نقری سکے بھرے ہوئے تھے۔ نیز پیالے اور تشت بھی تھے جن میں جوہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں مراد نے اپنے مہمانوں میں تقسیم کر دیں، لیکن جب عروس نے کرمیان کے قلعوں کی کنجیاں پیش کیں تو انہیں اپنے ہی پاس رکھا۔ آل عثمان اور کرمانیہ کی آویزش ابتدا سے چلی آتی تھی۔ اسے دور کرنے کے خیال سے سلطان مراد نے اپنی بیٹی نفیسہ کا نکاح علاؤ الدین امیر کرمانیہ سے کر دیا۔ چنانچہ تقریباً 10 سال یہ صلح قائم رہی، لیکن ان میں سے ہر ایک فریق اناطولیہ کے ترکوں کی سرداری کا دعوے دار تھا، اور باوجود اس کے کہ ایشیائی کوچک کی متعدد ترک ریاستیں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو چکی تھیں، امیر کرمانیہ کی خود سری اور بغاوت انگیزی مراد کو اس کے ایشیائی مقبوضات کی طرف سے مطمئن نہیں ہونے دیتی تھی۔ چنانچہ 779 ہجری بمطابق 1370 عیسوی میں دونوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور کونیا میں علاؤ الدین کو بری طرح شکست ہوئی۔ سلطان مراد اگر چاہتے تو علاؤ الدین کو قتل کر کے اس کی ریاست پر قابض ہو جاتے، لیکن اپنی بیٹی نفیسہ کی التجاؤں سے متاثر ہو کر انہوں نے علاؤ الدین کا قصور معاف کر دیا اور اس کی ریاست اسے پھر بخش دی۔ اسی جنگ میں شہزادے بایزید نے اپنے حملوں کی حیرت انگیز سرعت اور شدت کی بنا پر یلدرم یعنی کہ بجلی کا لقب حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد مراد بورسا کو واپس چلے گئے اور اب ان کی خواہش تھی کہ بقیہ عمر آرام کریں اور جادِ الہی میں گزار دیں۔ چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے ریاست تقا پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جس فوجی افسر نے یہ تجویز پیش کی تھی اسے یہ جواب دیا کہ امیر تقا بہت غریب اور کمزور ہے، مجھے اس سے جنگ کرنے میں شرم آنی چاہیے، شیر مکھیوں کا شکار نہیں کرتا۔